بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگین پاکستان کے قوانین سے متعلق ہے، پاکستان کے اندر حالیہ قانون سازی سے متعلق ہے۔ ہم نے آپ کو اس سے قبل بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جوائنٹ سیشن کے ساتھ قانون سازی کس طرح کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ ایک ایسی قانون سازی وٹنس کریں گے جو کہ جوائنٹ سیشن کے ذریعے ہوگی، جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز، جو آپ کی سینٹ ہے اور آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کی قومی اسمبلی اور ایوان بالا، دونوں اکٹھے بیٹھ کے ایک قانون سازی کریں گے اور کچھ بلز پاس کیے جائیں گے اور ان کو پارلیمنٹ کا ایکٹ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر قانون بنا کے نافذ العمل کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اور کچھ دن قبل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی 27 طرح کے بلز پاس کیے گئے۔ ہم ان تمام بلز کو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ بلز کیا تھے، نئے قانون کیا بنے ہیں، آپ سے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو آگاہی دیں گے کہ وہ قوانین آپ کو کہاں کہاں پہ ہیلپ کریں گے، یا آپ سے متعلق آپ کو ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جو اس وقت میڈیا کے اوپر بھی جس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، ایک نیا بل پاس کیا گیا جس کے تحت پاکستان کے آئندہ ہونے والے الیکشنز کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا کہا گیا۔ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے متعلق پاکستان کی حکومت نے ایک چھوٹی موٹی ڈاکومنٹری بھی بنا کے لوگوں کی مدد کے لیے ضرور جاری کی، لیکن وہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، اس کا اور آپ کے روایتی طریقہ جو آپ کا پہلے الیکشن کا تھا اس سے ان میں کیا فرق ہے، اور جہاں تک آپ کی عدالتی کارروائیوں کا تعلق ہے، جو آپ بعد میں سنا کرتے تھے کہ کسی ایک پارٹی نے الیکشن دھاندلی سے جیت لیا اور اس کے بعد سٹے لے لیا، یا پاکستان کے اندر جو عدالتوں کے اندر الیکشن سے متعلق کیسز آتے تھے یا آئندہ آئیں گے، وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ پرانا جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے تھے تو آپ اپنے متعلقہ پولنگ سٹیشن پر جاتے تھے، وہاں ایک پریزائڈنگ آفیسر، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور اس طرح کچھ عملہ بیٹھا ہوتا تھا جو عموماً آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آپ جاتے تھے، وہ آپ کا نام اس لسٹ کے اندر سے ڈھونڈتے تھے، جو کہ ایک لمبا پروسیجر تھا، بہت ٹائم لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو کنفرم کر دیا جاتا کہ آپ کا یہ ووٹ نمبر، اور آپ کو ایک پرچی الاٹ کر دی جاتی تھی۔ وہ پرچی لے کر آپ اگلی جگہ پہ جاتے تھے اور آپ کو ایک بیلٹ پیپر ایشو کیا جاتا تھا۔ اس بیلٹ پیپر کو لے جا کے آپ ایک اور کونے میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر ایک سیاہی سے مور لگایا کرتے تھے، جو کہ اس مور کو لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ جب پریزائڈنگ آفیسر کے پاس آتے تھے یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے پاس آتے تھے تو وہ اس کے اوپر اپنا کاؤنٹر سائن کرنے کے بعد اس کو آپ کو دیتا تھا، اور آپ اس کے اندر بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ ہمارے پاس عدالتوں کے اندر جو مقدمات آتے تھے وہ اس طرح کے آتے تھے کہ جو اگر آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے اس ووٹ کے اوپر آپ کی مہر تھوڑی سی بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس مہر کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو بھی اس کو خارج کر دیا جاتا تھا۔ اس مہر کی سیاہی کسی اور دوسرے نشان کے اوپر پھیل گئی ہے تو بھی اس کو غلط قرار دے دیا جاتا تھا اور اس مسترد کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ووٹ کاسٹ کرنے کا آپ کے بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کے پریزائڈنگ یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے سگنیچر نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسے ووٹوں کو مسترد کر دیا جاتا تھا، جو کہ یقینی طور پر ووٹر کی غلطی نہیں تھی، وہ جو وہاں پہ عملہ الیکشن کا بیٹھا ہوتا ہے ان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن مسترد کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے، وہ اپنے علاقوں میں لوگوں کو سائڈ پہ کر کے وہ مور پکڑ کے اور اس طرح بیلٹ پیپروں کا دتھا نکال کے ان کے اوپر موریں کر کے ان کو ڈال دیتا تھا، جس سے ان گنت قسم کے جو ہے وہ ایسے ووٹ، بوگس ووٹ نکلا کرتے تھے جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ بھی نہیں کیا اور وہ ووٹ ڈل رہے تھے۔ کئی حلقوں میں کئی لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے بھی بیلٹ پیپر ایشو کروا لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری جو آپ کے سامنے عدالتوں کے اندر آپ کیسز سنتے تھے، ہر پولیٹیکل پارٹی احتجاج کر رہی ہوتی تھی۔ حال ہی میں حکومت وقت نے یہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انعقاد کیا کہ ہم اس کو نافذ العمل کریں گے تاکہ کم سے کم دھاندلی ہو سکے اور جلد سے جلد اور صاف اور شفاف قسم کا الیکشن کا پروسیس ہو سکے۔ اور وہ ہوگا کس طرح سے، جتنا آپ کا وہ کام جس کے اندر آپ کے پریزائڈنگ آفیسر نے چیزوں کو ڈھونڈنا ہے وہ بھی آپ کا کمپیوٹر کرے گا۔ آپ کا جو آپ نے جا کے وہ سیاہی سے ٹھپا لگانے کے لیے جو آپ نے سائٹ پہ جانا ہے وہ بھی آپ صرف ایک بٹن کے پریس کرنے سے کریں گے، اور آپ کی اس میں غلطی کی بھی گنجائش کم سے کم ہوگی۔ اگر کہیں کسی بندے سے کوئی غلطی مور لگاتے ہوئے ہو گئی ہے تو وہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ایک مسئلہ تھا، جو کہ پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ جو عملہ ہوتا تھا وہ جو نالائکی دکھاتا تھا، یا وہ اپنی جو ہے وہ کوئی ایسی ان کی نیت ہوتی تھی کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کچھ ووٹوں کو ضائع کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ ان کے اوپر سگنیچر نہیں کرتے تھے اس بیلٹ پیپر کے اوپر، یا کوئی اور طریقے سے اس بیلٹ پیپر کو
ضائع کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ تمام ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ اب مشین سے پرنٹ نکلنے کے بعد آپ ڈال سکیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک ووٹ کے اوپر جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم آئے گا وہ 15 سیکنڈ کا آئے گا۔ ٹوٹل 15 سیکنڈ میں ایک ووٹ کاسٹ ہوگا، اور لوگوں کو جو لائنوں میں پرابلم ہے وہ وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ اور 3 طرح کی مشینوں کے اندر یہ پروسیس ہوگا، جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر 3 طرح کی مشینیں ہوں گی، جس ایک مشین کے اوپر آپ کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ آپ کا اندراج ہونے کے بعد آپ کو اگلی مشین میں ریفر کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو بیلٹ، جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ایک تیسری مشین سے ایک چھوٹا سا پرنٹ نکلے گا، اور اس کے بعد آپ اس کو سمپلی اپنے ہاتھ سے اس باکس کے اندر ڈال دیں گے۔ جو یہ سارا پروسیجر ایک چل رہا ہے، اس پروسیجر کے تحت آپ بآسانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اب چونکہ پاکستان کے اندر جب ایک حکومت ہوتی ہے، یا کسی بھی ملک کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، اور اس حکومت کے علاوہ جو باقی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپوزیشن ہوتی ہے، جن کا کام ہر اس کام کی مخالفت کرنا ہوتا ہے جو حکومت وقت کر رہی ہو، وہ خواہ وہ اچھا ہو خواہ وہ برا ہو۔ ہمارا یہ ویلاگ بنانے کا مقصد عام لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طریقہ کار سے کرپشن کو، دھاندلی کو، یہ جو بکسے اٹھا لیے جاتے تھے اور یہ چیزیں جو خراب کی جاتی تھیں، جو بیلٹ پیپرز بدل دیے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں کم سے کم ہو جائیں گی، اور جتنا بھی ڈیٹا ان مشینوں کے اندر آپ پٹ کر رہے ہوں گے ان کا بیک اپ رہے گا، جس کو بعد میں بھی آڈٹ کیا جا سکے گا۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں پہ کان دھرنے کی بجائے ایسے اقدامات کو سپورٹ کریں، اور اس کو، یہ بہت ہی خوش آئند چیز ہے پاکستان کے اندر شفاف الیکشن کے لیے۔ آئندہ کے جو الیکشنز ہوں گے اس کے اندر آپ سب لوگوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔